بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکشن 112 ایویڈنس ایکٹ 1872 کہتا ہے کہ جب بچہ شادی کے بعد چاہے ایک ہفتے کے بعد ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے وہ لیجیٹیمیٹ بچہ کہلاتا، بشرطے کہ عورت کا خاوند اس کے جائز ہونے، اس کے لیجیٹیمیٹ ہونے سے انکار نہ کرتا ہو۔ بنیادی طور پر سیکشن 112 ایویڈنس ایکٹ 1872 جو ہے، جو کہ شادی کے دوران انکار نہ کرے، اس طرح سے کسی بچے کا لیجیٹیمیٹ یا اللیجیٹیمیٹ ہونا سیکشن 112 ایویڈنس ایکٹ 1872 کے تحت ایک قابل تردید کیا۔ اس طرح سے سیکشن 112 لا آف ایویڈنس 1872 ایک ایسا سرکمسٹانشل پریزمپشن کریٹ کر رہا تھا، ایک ایسا قیاس واقعاتی پیدا کر رہا تھا جو کہ قابل تردید ہے، لیکن 1984 کے اندر قانون شہادت آرڈر 1984 آ جاتا ہے اور آرٹیکل 128 شادی کے دوران پیدائش حلالی لیجیٹیمیٹ آف اے چائلڈ ہونے کا قطعی ثبوت ہوتا ہے۔ آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ کسی بچے کو لیجیٹیمیٹ کنسیڈر کیا جائے گا اگر وہ شادی کے کم از کم 6 ماہ بعد پیدا ہوا ہے، بشرطے کہ اس عورت جس کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہے اس کا خاوند اس کے جائز ہونے سے انکار نہ کرتا ہو۔ اس طرح سے اگر ہم سرکمسٹانشل پریزمپشن کے اوپر دیکھیں تو جس طرح سے لا آف ایویڈنس کی سیکشن 112 بچے کے لیجیٹیمیٹ اور اللیجیٹیمیٹ ہونے کو ایک ایسا سرکمسٹانشل پریزمپشن کے طور پہ پیش کرتی تھی جو کہ قابل تردید ہے، سیم ایز اٹ از آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر 1984 بھی ٹائم فریم وہاں پہ یہ تھا کہ ایک ہفتے کے دوران ہی خواہ پیدا ہو جائے، لیکن آرٹیکل 128 کہتا ہے ٹائم فریم میں کہ 6 ماہ کے بعد، کم از کم 6 ماہ بعد۔ لیکن سرکمسٹانشل پریزمپشن جو ہے وہ قابل تردید ہی ٹھہرا ہے، جس طرح وہاں پہ قابل تردید تھا۔ اس کے بعد جب بچہ ڈیزولوشن آف میرج کے بعد 2 سال کے اندر پیدا ہو جائے، بشرطے کہ ماں جو ہے وہ غیر شادی شدہ رہے، تو یہ پریزمپشن ہوگا کہ یہ بچہ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے اور سابقہ خاوند کا ہی بچہ ہے۔ جب خاوند مر جاتا ہے تو ود ان 1 منتھ جو نیکسٹ آنے والا پیریڈ ہے عورت کا حیض کا، وہ اس بات کو ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ حیض آنے تک پتہ چل جاتا ہے 1 ماہ کے اندر کہ یہ بچہ لیجیٹیمیٹ ہے یا بچہ اگر پیدا نہیں اس وقت تک ہوا تھا، خاوند مر گیا ہے، عورت کو حیض آ گیا ہے، then وہ انلیجیٹیمیٹ میں فال کرے گا۔ اب جہاں پر خاوند بچے کو لیجیٹیمیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دے، وہاں بچے کے لیجیٹیمیسی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس حوالے سے ہمیں جو گائیڈ لائن ملتی ہے وہ 1982 CLC پیج 706 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ وہ بچہ جو
شادی ہونے کے کم از کم 6 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے، وہ اسلامی قانون اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے مطابق وہ لیجیٹیمیٹ بچہ ہوتا ہے۔ یہ بات لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی انٹرپریٹ ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ لکھا گیا 2003 PLD پیج 264 لاہور ہائی کورٹ۔ اب صفحہ مثل کے شہادت کے مطالعہ سے یہ جب واضح ہوتا ہے کہ مدعی اپنی والدہ کو طلاق ہونے کے 2 سال کے اندر پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے والد جو کہ فوت ہو چکا ہے اس کا جائز بچہ ہے، اور اسلام میں اصول وراثت کے تحت اپنے وراثتی حصہ کو حاصل کرنے کا مستحق ہے، وراثت پانے کا حقدار ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1995 PLD پیج 124 کے اندر، اور پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ اب لیجیٹیمیسی جو ہے یا لیجیٹیمیسی بنیادی طور پر ایک ایسا قانونی تعلق ہے جو بچے کا اپنے والدین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اور یہی تعلق معاشرے میں اس کی شناخت کو قائم کرتا ہے، اور یہی تعلق جو ہے والدین کے ساتھ اس کے لیگل رائٹس کو متعین کرتا ہے، مثلا وراثت کے، نسبت کے، ولایت کے، نقل و نفقہ کے، یہ تمام جو قانونی رائٹس ہیں، لیگل رائٹس ہیں، یہ وہاں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اب جہاں تک میٹرنل لیجیٹیمیسی کا تعلق ہے، اب مادری نسبت جو ہے وہ تعلق جو بچے کو اپنی ماں کے نسب سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی حساب سے وہ قانونی حقوق حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مادری نسب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ ماں کی جائز اولاد ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں کے ساتھ مادری نسبت کے لیے اولاد کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف اس عورت کے بطن سے پیدا ہونا ہی مادری نسبت کو، مادری نسب کو کریٹ کر دیتا ہے۔ جہاں تک پیٹرنل ریلیشن شپ کا تعلق ہے، پدری نسبت کا، پیٹرنیج کا تعلق ہے، اب وہ تعلق جو بچے کو اپنے والد کے نسب سے ہوتا ہے، مگر اس تعلق کے لیے مرد کا صرف اتنا اقرار کر لینا کہ بچہ اس کے نسب سے ہے کافی نہیں ہے، بلکہ بچے کا صحیح النسب ہونا بہت ضروری ہے، اور صحیح النسب ہونے کو نکاح کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو بھی ایویڈنس ہے نکاح کی، وہاں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، تبھی بچے کے لیگل رائٹس متعین ہوں گے۔ اور اگر کسی بچے کا نسب جو ہے وہ مشکوک ہے تو شریعت کے مطابق مرد کا اقرار نسب کافی ہے، مگر اس نسب کا صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ اس خاوند کا یا اس بچے کے باپ کا اقرار نسب انفرکچوس قرار دے دیا جائے گا۔ تو بات لیجیٹیمیسی کی جہاں تک ہے، تو کسی بچے کے نسب پدری کے غیر معروف یا متنازع ہونے کی صورت میں اس کے ثبوت کے لیے کچھ کنڈیشنز اسلامک جورسپروڈنس میں ہمیں واضح ہوتی ہیں۔ مثلا مرد اس بچے یا بچی کو اپنا بیٹا یا بیٹی ہونے کا اقرار کرے، اور جب ایک مرد کسی بچے کو جائز ہونے کا اقرار کرتا ہے اور جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں، جو اس کی والدہ کے ساتھ اس کی شادی کے معاملات ہیں، اس کے خلاف نہ ہوں، دین یہ چیز جو ہے وہ یہ لازمی طور پر دیکھی جائے گی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی اسلامک جورسپروڈنس کی ایک سکے بند کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اس کا والیوم 6 پیج 290 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور بچے کے والد اور والدہ میں میاں بیوی کا رشتہ اگر شرعی طور پر موجود ہے یا نہیں تھا، یہ بات ڈٹرمن کرے گی
کسی بچے کی لیجیٹیمیسی اور لیجیٹیمیسی کو یہ بات انٹرپریٹ ہوئی فتاوی عالمگیری، جو کہ اسلامک جورسپروڈنس کی ایک سکے بند کتاب ہے، فتاوی عالمگیری والیوم 6 ہے، پیج ہے 155۔ اب ایسی صورتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو چند امور جو ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو نصف جو ہے اس والد کے ساتھ اس کا ثابت ہو گیا ہے، اور یہ بات اسلامک جورسپروڈنس کی ایک سکے بند کتاب الہدایہ والیوم 2 پیج 330 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ جب عورت اور مرد میں نکاح کے بعد کی مدت کے اندر کوئی کنفلکٹ پائی جاتی ہے، دین عورت کا قول بغیر قسم کے قبول ہوگا، کیونکہ عورت کو پتہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جنم لینے والا جو تہم ہے اس کی نسبت جو ہے وہ کس کی نسب سے ہے، اور بغیر قسم کے اس کا عورت کا جو قول ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ یہ بات شرع وقایہ والیوم 2 ہے، پیج ہے 303 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد الہدایہ والیوم 2 پیج 430 کہتا ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی کہ طلاق رجعی کی صورت میں طلاق کے 10 ماہ کے اندر پیدا ہونے والا بچہ طلاق دینے والے شوہر کے ساتھ منسوب کیا جائے گا، اور اگر 10 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو تو رجعت ثابت ہو جائے گی اور بچے کا نسب طلاق دینے والے شخص سے ملا دیا جائے گا۔ اور طلاق بائن کی صورت میں طلاق کے 10 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہو تو طلاق دینے والے شوہر سے ہی اس بچے کو اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ منسوب کی جائے گی۔ یہ بات کتاب الہدایہ والیوم 3 پیج 318 کے اندر واضح کی گئی تھی۔ اس کے بعد اگر خاوند کی وفات کے بعد 10 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہو تو فوت ہونے والے خاوند کی نسبت سے ہی اس بچے کو منسوب کیا جائے گا۔ یہ بات واضح کی گئی شرع وقایہ والیوم 2 پیج 303 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اگر مطلقہ یا بیوہ نابالغہ ہو لیکن اس سے مباشرت کیا جانا جو ہے وہ ثابت ہو جائے اور ظاہری طور پر یہ بات آ جائے کہ یہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے لیکن جوان ہے اور طلاق بھی ہو گئی، بیوہ یا بیوہ ہو گئی ہے، اور اس نے دوسری شادی نہیں کی، 10 ماہ کے اندر بچہ جو بھی پیدا ہوگا وہ پچھلے طلاق دینے والے یا مرنے والے کے ساتھ ہی منسوب کیا جائے گا۔ یہ بات کتاب الہدایہ والیوم 2 پیج 431 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور ہر ایک صورت میں یہ امر سامنے رکھا جائے گا کہ بچے کی پیدائش کے وقت سے کم از کم 6 ماہ پہلے اور زیادہ سے زیادہ 10 ماہ میں بچے کی ماں اور باپ میں بطور میاں بیوی ملاپ کیا ممکن تھا، کیا اس کی شادی ان دونوں کی شادی سرکمسٹانسز کے مطابق ثابت ہوتی ہے، یہ بات کہی گئی تھی کتاب الطلاق والیوم 2 پیج ہے 430 کے اندر۔ اب حمل کی کم از کم مدت جو قرآن پاک کے اندر کہی گئی ہے کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہے، سورۃ الاحقاف
آیت نمبر 15 واضح کر رہی ہے ٹائم فریم کہ حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ عورت کا اپنے بچے کو دودھ چھڑانا 2 سال کی مدت میں ہے، اور اگر ان دونوں آیات مبارکہ کو ملا کر پڑھا جائے تو حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ بنتی ہے۔ اگر نکاح کے فوراً بعد طلاق واقع ہو اور اس کے 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ اور فقہ حنابلیہ کے نزدیک بچہ اس کے طلاق دینے والے خاوند کا شمار نہیں ہوگا، لیکن فقہ حنفیہ کے نزدیک وہ اسی خاوند کا بچہ تصور کیا جائے گا اور اسی خاوند کا بچہ شمار کیا جائے گا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن بڑے واضح الفاظ میں کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ والیوم 5 پیج 212 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اور اگر نکاح کے بعد میاں بیوی میں کنزیومیشن یعنی ملاپ ممکن نہیں تھا، پھر بھی 6 ماہ بعد پیدا ہونے والا بچہ فقہ حنفیہ کے نزدیک اسی خاوند کا بچہ شمار کیا جائے گا۔ یہی بات کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ والیوم 5 پیج 212 کے اندر اور پیج 214 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کے بارے میں شریعت کا کوئی واضح حکم کہیں بھی منقول نہیں ہے۔ قرآن پاک سورۃ المرسلات آیت نمبر 20 اور 22 کے مطابق حمل کی مدت کم از کم 6 سے 7 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 9 سے 10 ماہ تک ہوتی ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 9 سے 10 ماہ تک ہے۔ یہ بات واضح کی گئی جامعہ الجعفری والیوم 1 پیج ہے 646 کے اندر۔ اب تمام ائمہ مذاہب الفقہ کے نزدیک حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ، لیکن حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کے اندر مختلف سکولز آف تھاٹ جو فقہ کے ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقہ حنفیہ کے مطابق حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال تک ہو سکتی ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال تک بھی ہو سکتی ہے، اور اگر طلاق رجعی کی صورت میں 10 ماہ کے اندر اندر بچہ پیدا ہو تو طلاق دینے والے مرد سے ہی وہ منسوب کیا جائے گا، اور طلاق بائن کی صورت میں 10 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوگا تو طلاق دینے والے مرد سے ہی منسوب کیا جائے گا، بشرطے کہ عورت نے دوسرا نکاح نہ کیا ہو۔ لیکن عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عدت کے ختم ہونے کا اقرار کرے، کیونکہ طلاق بائن کی عدت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات عین الہدایہ والیوم 2 پیج 318 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد 10 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہو اور بیوہ نے دوسری شادی نہ کی ہو تو فوت ہونے والے خاوند سے ہی اس بچے کو منسوب کیا جائے گا، اور اس غرض کے لیے عدت کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ یہ بات کتاب عین الہدایہ والیوم 2 پیج 319 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کی گئی، اور اصولی طور پر بچے کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے اور زیادہ سے زیادہ 10 ماہ میں بچے کی ماں اور باپ میں بطور میاں بیوی کنزیومیشن نکاح کی صورت میں ممکن ہو تو دین بچے کا نسب جو ہے ثابت ہو جائے گا،
جب بچے کے والد کے نسب سے انکار کیا جائے تو دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے بچے کا نسب اس مرد کے ساتھ ثابت ہوگا، جس کے متعلق یہ گواہان جو ہیں وہ نسب کی شہادت دیں گے، ایک مرد